میں مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام کا ایک دینی تقاضا ہے کہ اچھے نام رکھے جائیں اور اچھے ناموں سے پکارا جائے. تو ہم تو بہت ہی زیادہ نام بگاڑ لیتے ہیں، بہت ہی برے ناموں سے یاد کرتے ہیں ایک دوسرے کو، کبھی پیار میں، کبھی غصے میں، کبھی نفرت میں، اور برا بھی کوئی نہیں جانتے ہیں. یہ جو ان احکام کو نظر انداز کر دینے سے ہماری شخصیت پر، اخلاق اور کردار پر اور معاشرے پر برے اثرات پڑ رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قبلہ، سب سے پہلے تو یہ ناظرین کو اور ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ نام کیوں رکھا جاتا ہے. جی، نام پہچان کے لیے، تعارف کے لیے رکھا ہے، اور عربی میں اس کو اسم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے بلندی اور شان. سبحان اللہ. کہ اس کی پہچان اس لفظ کے ساتھ کی جائے کہ جب یہ آئے تو اس کی پرسنالٹی کا پتہ چلے. واہ، بہت خوب. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمیشہ تلقین فرماتے تھے کہ نام اچھا رکھو، اور بدل بھی دیتے تھے کسی نام میں اگر کوئی کمی بیشی ہوتی تو. نام بسا اوقات اچھا ہوتا تھا، لیکن جب اس کی ترجمانی کی جاتی تھی تو معنی اچھا نہیں نکلتا تھا. مثلا بریرہ، نیکی، تو فرمایا یہ نام بدل کے کوئی اور نام رکھ دو، حالانکہ نیکی تو اچھا نام ہے. کہا جب کوئی پوچھے گا تو یہ معنی کہنا پڑے گا کہ بریرہ چلی گئی یعنی نیکی چلی گئی، تو یہ معنی ٹھیک نہیں نکلے گا، اس لیے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. تو دونوں پہلو اس کے رکھنے میں بھی اس کو کیسا معنی ہے اور بلانے میں اس کو کیسا ہے، ان دونوں کا اعتبار کیا جائے. مفتی صاحب، آپ کی موجودگی سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، اور بات بڑی اہم آ گئی ہے اور یہ ناظرین کے فائدے میں ہوگی. بعض اوقات یہ حساب کتاب کرنے والے اور ذائچے بنانے والے اور نجومی کہتے ہیں کہ جی نام بدل دیں، یہ نام اس لڑکے یا اس لڑکی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بیمار ہے اور اس پر بندش ہے اور اس کا کام نہیں ہو رہا. تو کیا ایسا بھی کوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایسا کچھ نہیں ملتا. سبحان اللہ، سبحان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک روایت ایسے نہیں ہے کہ جس میں اس لیے نام بدلا ہو کہ یہ نام وزنی ہے. سبحان اللہ. اس کے کوئی نیگیٹو اثرات ہیں. کیا بات ہے. وہ جو میں نے پہلے بات کی بس وہی بات. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے جب نام رکھے، عبداللہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں یہ حدیث لکھی کہ آپ تشریف لے گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو آپ نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے اس کا نام حرب رکھا. آپ نے فرمایا ہم نے اس کا نام حسن رکھا. سبحان اللہ، سبحان. دوسری دفعہ تشریف لے گئے تو فرمایا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا حرب رکھا. فرمایا میں نے اس کا نام حسین رکھا. کیا بات. تیسرے بیٹے کی طرف جب ولادت ہوئی تو آپ پھر تشریف لے گئے، فرمایا ہمارے بیٹے کا کیا نام رکھا؟ انہوں نے کہا میں نے حرب رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام محسن رکھا. سبحان. پھر تسکین قلبی اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے فرمایا کہ حضرت علی جو حرب نام رکھنا چاہ رہے تھے وہ بنو امیہ کا ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا کہ ایک بندہ ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، دوسری طرف فوج کھڑی ہوتی تو یہ غالب آ جاتا. اللہ. تو وہ رکھنا چاہ رہے تھے بہادروں کے نام پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا تھے نا جی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پہ سبحان اللہ. آپ نے تلقین فرمائی، آپ نے نام رکھ کر بتایا کہ نام ہمیشہ نیک لوگوں کے ناموں پہ رکھنے چاہیے. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو سب سے اعلیٰ اور خوبصورت نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عبد الرحمن اور عبداللہ. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بخاری میں کہ آپ اور میں بڑا شکر گزار ہوں آپ نے غفاری فرمایا. ہم تو غفاری سن کے پریشان ہو جاتے. آپ کی مہربانی ہے جی. تو آپ اور آپ کا ایک غلام اکٹھے جا رہے تھے، ایک جیسا لباس پہنا ہوا تھا. اچھا. ایک صحابی کہنے لگے غلام تمہارے ساتھ ایسے کیوں ہے؟ اس کو تو تھوڑا کم ہونا چاہیے تاکہ آقا اور غلام کا تمیز ہو سکے، فرق پتہ چلے. تو فرمانے لگے کہ میں نے ایک دن اس کو برے نام سے بلایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر زمانہ جاہلیت کی عادتیں نہیں ختم ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر آپ نے 4 باتوں کی تلقین فرمایا جو کھاؤ اس میں سے کھلاؤ، جو پیو اس میں سے پھر، جو پہنو وہ پہناؤ، اور فرمایا اتنا بوجھ ڈالو جتنا یہ اٹھا سکے. سبحان اللہ. اور اگر بوجھ زیادہ ڈالو تو ساتھ خود معاون بنو. بتایا کہ کسی کا نام بگاڑنے کی اجازت نہیں ہے. جب نام بگاڑیں گے، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا، ان کو اس پروگرام میں پکے ٹھکے صوفی کے نام سے بلایا جاتا تھا. ایسا ہی تھا. وہ ہمیشہ جب میرا نام لیتے تھے تو فرماتے تھے خلیل صاحب بات سنیں. سبحان اللہ. تو ایک دن کسی نے پوچھا بھئی آپ کی عمروں میں باپ بیٹے ہیں، باپ ہیں، یہ بیٹا ہے، صرف نام بھی تو لے سکتے ہیں.
آپ نے فرمایا جب میں اس کی عزت نہیں کروں گا تو لوگ کیسے کریں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، تہذیب، اچھے نام، اچھے القابات اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں اس کی عزت و وقار ہو. جو نام بگاڑ دیے جاتے ہیں، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں جی، یا برا نام رکھا جاتا ہے. میں ابھی پڑھ رہا تھا آج صبح ہی کہ ایک خاتون تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے معنی کا فہم نہ ہونے کی وجہ سے اپنی 3 بیٹیوں کے نام کوثر اور انہر اور ابتر رکھ لیتی. سورہ کوثر. اچھا، کوثر کی تلاوت کر رہی ہے، کوثر، انہر اور ابتر رکھ یہ لیتی. بھی عجیب و غریب رجحان ہے جی. اور یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ یونیک ہو، چھوٹا سا نام ہو اور پھر قرآن مجید میں سے بھی ہو. تو جب ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں گے پھر ان کو پتہ چلے گا نام وہ رکھنے چاہیے جو اسلام نے تعلیم کی اور ان کے معنی اچھے ہیں. بہت خوب، بہت شکریہ.